بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملی ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلاسن، تین صفات ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر وہ تین صفات پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، وہ ایمان کی مٹھاس کو، اس کی چاشنی کو محسوس کرے گا، اور پھر وہ جب برائی کو دیکھے گا تو اسے وہ برائی عجیب بری لگے گی، اور جب اچھائی کو دیکھے گا تو اسے وہ اچھائی اچھی لگے گی، اور وہ اس طرح ایمان کی جو مٹھاس ہے اسے محسوس کرے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ساری کائنات سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ وہ محبت کرتا ہو، کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان دونوں سے، کائنات میں سب سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرنے والا ہو، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، بیوی بچوں سے، زمین سے، جائیداد سے، کار کوٹھی بنگلے سے، تجارت سے، نوکری سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو تو اس کو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ دوسرا وہ ہے کہ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی سے محبت کرے گا تو وہ اس کی جو محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو، نفرت و عداوت ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جب کسی سے محبت کرے گا تو وہ محبت اس کی اللہ کے لیے ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس، لذت کو محسوس کرے گا۔ تیسرا وہ شخص، تیسری وہ صفت کہ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ وہ شخص جو اب کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو کہ جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، یعنی اتنا ہی ناپسند کرتا ہو کہ وہ اسلام لے آنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اب پھر واپس کفر کی طرف لوٹ کر جائے، تو وہ اس وجہ سے بھی ایمان کی لذت اور حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے، مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ عموماً لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر جاتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو وہاں پر وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ پھر وہاں ان کے مقابلے کے اندر ان کے سامنے ماں آ جاتی ہے، ان کے سامنے بھائی آ جاتا ہے، ان کے سامنے بیوی بچے آ جاتے ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، خاندان آ جاتا ہے، معاشرہ آ جاتا ہے، سسٹم آ جاتا ہے، سوسائٹی آ جاتی ہے، نوکری آ جاتا ہے، پیشہ آ جاتا ہے، تجارت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، بینک بیلنس آ جاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے اس محبت کے دعوے کے اندر ناکام اور نامراد نظر آتے ہیں۔ ان ساری جو گنی گئی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے جب آپ زیادہ محبت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو آپ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر سکیں گے۔ اور جو دوسری چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کی کسی اور صفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی ہے کہ جب آدمی وہ صفت جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہو کہ جو شخص اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط تصور کرتا ہو کہ وہ یہ گمان کرے کہ اگر مجھے آگ میں ڈالا جائے تو وہ کتنا ناپسند کرے گا، اس طرح وہ کفر کی طرف واپس جانے کو ناپسند کرتا ہو،
تو یہ تین اشخاص جو ہے، یہ تین صفات کے مالک لوگ جو ہیں، وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ آج شادی بیاہوں کے اندر رسم و رواج کی وجہ سے لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نت نئے طریقے سے رسم و رواج کی بھینڈ چڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو لے کر کے آؤ اور اس ایمان کی حلاوت، مٹھاس، لذت اور چاشنی کو محسوس کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔